اللہ کریم نے اہل ایمان کو یہ رعایت دی ہے کہ اگر کوئی شخص بیماری یا عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو اس کو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنے کا حق حاصل ہے، اور وہ اس طرح سے اپنا وہ ثواب اور اجر جو اس کا کم رہ گیا اس کو پورا کر سکتا ہے۔ اور اللہ کریم نے یہ ہر مسافر کو بھی اور بیمار کو بھی اور جو کسی کو شرعی عذر ہو اس کے لیے یہ رعایت رکھی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے جو کہ فرض ہے، اور وہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، کوئی اس کو عذر لاحق نہیں ہوتا، یا پھر اتنا کمزور عذر ہوتا ہے یا ایسی کوئی بات ہوتی ہے جس کو شریعت نہیں مانتی، وہ خواہ مخواہ انگلی پر آپ کو چوٹ لگ جائے، ٹانگ پر چوٹ لگ جائے، کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہو جائے، یا وہ اپنی کسی محنت کی وجہ سے یا اپنے روزانہ شب و روز کے معمولات کی وجہ سے روزے کو ترک کر دے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو روزہ ترک کرنے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے وہ اتنا نقصان ہے کہ وہ اگر ساری زندگی بھی روزے رکھنا چاہے اور رکھ سکے، ویسے تو رکھ نہیں سکتا، پوری زندگی کوئی شخص روزے نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر کوئی شخص رکھ بھی لے پوری زندگی روزے تو وہ ایک روزہ جو جان بوجھ کے ترک کیا ہے وہ اس کا ازالہ نہیں کر سکتا، اس کا نقصان پورا نہیں کر سکتا جتنا نقصان اس کو ایک روزہ ترک کرنے سے ہوا ہے۔ لہٰذا میں اور آپ اس روزے کو غنیمت سمجھیں، اور رمضان کے روزوں کی جو یہ اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ کوئی شخص اس روزے کو ترک کرنے کی سوچے بھی نہ۔ شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے ناظرین کرام کہ وہ اہل ایمان کو یا عام انسانوں کو کسی مصیبت میں مبتلا کرے، کبھی بھی بند گلی میں لا کے شریعت ان کو نہیں رکھتی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ کوئی شریعت ان کو کوئی گنجائش نہیں دیتی، فرائض وہ اعمال ہیں جن کو پورا کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ البتہ جب کوئی شرعی عذر ہوتا ہے تو شریعت اس میں خود بخود گنجائش دے دیتی ہے، خود بخود چینل دے دیتی ہے۔ جب عذر کوئی نہ ہو اور پھر بھی کوئی شخص اس کو روزے کو ترک کرتا ہے یا کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس کو وہ چینل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مجبوری کس کو ہے، کتنی ہے، اللہ کریم ہم سے بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی بھی کوئی روزہ جان بوجھ کر ترک نہ ہو۔ البتہ سفر وغیرہ میں، جب بیماری وغیرہ میں جب انسان کو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں تو اس میں روزہ رکھنے کی کوشش کرنا یہ بھی شریعت کا تقاضا نہیں ہے، اس لیے کہ تکلیف میں مبتلا کرنا یہ شریعت کے تقاضوں میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس من البر الصیام فی السفر، کوئی شخص سفر کے باوجود اور سفر کی صعوبتوں کے باوجود روزہ رکھے تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس لیے جہاں سفر بغیر کسی صعوبت کے طے ہوتا ہو وہاں تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن جہاں صعوبت اور مصیبت اور مشقت ہو وہاں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے شریعت نے چینل رکھا ہے۔ لیکن جان بوجھ کر روزہ ترک کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کے ان لمحات اور ان روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أهلا وسهلا يا رمضان، شهر التوبة والغفران، مرحبا بك رمضان رمضان، شهر الذكر والإحسان.